الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجات يا رسول الله فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے اور چند سالوں کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں پر آ کر کے نہ کوئی ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، بلکہ جتنی زندگی ہمیں ملی ہے یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور تمام انسانوں کے لیے امتحان ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی وقت وقت کے اوپر اس دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجتے گئے تاکہ لوگوں کو کفر اور شرک کی گندگی اور ظلمت سے نکال کر کے ایمان کی روشنی اور اس کے نور میں داخل کرتے جائیں۔ اسی طرح سب سے آخر میں آنے والے جو تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا کہ اب اس دنیا کے اندر کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا، بلکہ جو تعلیمات اور جو شریعت قرآن کے ذریعے سے ہمیں مل گئی، اب یہی تعلیمات اور یہی شریعت قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی چیز تغیر اور بدل نہیں سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کی تعلیم دی، آپ کی جو سنتیں ہیں وہ ہمارے لیے نفع بخش ہیں اور اسی سنت کے اوپر چل کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور آپ کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے چلے گئے تو آخرت کے اندر ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اور ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ احکامات جاری کیے گئے۔ انہی احکامات میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جس کو اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سچ بولنا، وعدے کو پورا کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، گویا کہ ہر ایک چیز شریعت ہے اور انسان کو اس دنیا کے اندر کس طرح سے رہنا چاہیے، صبح سے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، ہر اعتبار سے انسان کی رہنمائی فرما دی گئی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کا پڑھ لینا
روزے کا رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا اور حج کر لینا، یہی اسلام ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھی تجارت کا بھی حکم ہے کہ ہمارے معاملات درست ہونے چاہیے، ہمارا معاشرہ درست ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق درست ہونے چاہیے۔ اسلام صرف نماز پڑھ لینے اور روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے۔ بنیاد اس وجہ سے کہا گیا کہ ہمیں ایمان والے اور غیر ایمان والوں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اگر ہم سب دیکھیں تو ہمیں غیر ایمان والوں کے اندر بھی اچھے برے لوگ ملیں گے، صلہ رحمی کرنے والے اور بد کلامی کرنے والے بھی ملیں گے، اور مسلمانوں کے اندر بھی ملیں گے۔ اسی طرح غیر مسلموں میں بھی اچھی تجارت اور بری تجارت والے ملیں گے، مسلمانوں کے اندر بھی ملیں گے۔ اسی طرح اچھے معاشرے والے غیروں میں بھی ملیں گے اور اپنوں میں بھی ملیں گے، لیکن نماز پڑھنے والے صرف اور صرف ایمان والے ملیں گے، غیر مسلموں کے اندر نماز پڑھنے والے نہیں ملیں گے۔ زکوٰۃ دینے والے اور حج کرنے والے اور روزے رکھنے والے ہمیں ایمان والوں میں ملیں گے، غیر ایمان والوں میں نہیں ملیں گے۔ اس کے بنیاد ہونے کی وجہ یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف یہی سوچتا ہے کہ ہم 5 وقتہ کے نمازی ہو جائیں اور ہم سال کے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھ لیں اور ہم زکوٰۃ دے دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں گے، تو یہ اس کے لیے صرف ایک دھوکہ ہے، بلکہ ان عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست کرنا پڑے گا اور اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا پڑے گا۔ میں نے جو روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نجات کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ پوچھتے ہیں کہ نجات کا راستہ کیا ہے، ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمایا کہ املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس لیے کہ بہت سے افراد جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی کھیتی کو کاٹتے ہوئے ہی جہنم میں جائیں گے۔ کبھی کسی کو گالی دیا ہوگا، کبھی جھوٹ بولا ہوگا، کبھی کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کبھی کسی سے بد کلامی کی ہوگی۔ ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ اتدرون ما المفلس، کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالو، صحابہ نے فرمایا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم لوگ تو مفلس اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان ہو، یعنی جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ کسی قسم کا ساز و سامان ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نمازوں کا انبار اور زکاتوں کا انبار اور روزوں کا انبار لے کر آئے گا، یعنی خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، خوب روزے رکھے ہوں گے اور خوب زکاتیں دی ہوں گی، وہ لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس حال میں کہ کسی کو گالی دی ہوگی، یعنی اس کے پاس عبادات کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا لیکن اس کے اخلاق اور اس کے معاملات خراب ہوں گے۔ اپنی نگاہ میں وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا کہ میں نے اللہ کی خوب عبادت کی، میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، کوئی نماز چھوڑی نہیں، میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا اور میں نے کوئی زکوٰۃ ایسی جو میں نے نہ دی ہو ایسا نہیں ہے۔ اپنی نگاہ میں بہت عبادت گزار تھا
اور جب وہ آیا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی، وَقَذَفَ هَذَا، اور اس کو تہمت لگائی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور اس کے مال کو کھا گیا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کے مال کو کھا گیا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور اس کو قتل کیا، وَضَرَبَ هَذَا، اور اس کو مارا۔ یعنی اس کے یہ گناہ تھے کہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب ہوگا کیا؟ ایک ایک حق والا آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، اس نے مجھ سے بد کلامی کی، اس نے میری عزت اچھالی، اس نے میرے مال کو غصب کر لیا، اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، اس نے مجھے قتل کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، کرتے کرتے اب ہوگا یہ کہ وہاں درہم و دینار نہیں چلے گا، وہاں ساز و سامان نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے اٹھا اٹھا کر کے حق والوں کو ان کا حق دیا جائے۔ لہٰذا اب یہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے حاضر ہوا تھا، اس نیکیوں میں سے حق والوں کو دیا جانے لگے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب جب نیکیاں ختم ہوں گی تو اب ہوگا کیا؟ حق والے ابھی بھی آ رہے ہیں کہ اے اللہ، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور وہاں پر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ انسان سوچے کہ اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے کچھ مانگ لیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے بھاگیں گے جیسے کسی کو کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی، اسی طرح بچے اپنے والد کو دیکھ کے بھاگیں گے۔ اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب اس کا ہوگا کیا؟ آگے حدیث میں فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی حق والوں کے حق کو ادا کرنے سے پہلے، تو اب حکم دیا جائے گا کہ ان کی خطا کو، یعنی ان کے گناہوں کو لیا جائے، فَطُرِحَ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر لاد دیا جائے۔ یعنی اب جو حق والے موجود ہیں ان کی گناہوں کو لے کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ کون شخص تھا؟ یہ ہم اور آپ جیسا شخص نہیں تھا، یہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا تھا، یہ روزوں کو رکھنے والا تھا، ان کے آداب و صفات کے ساتھ رکھتا ہوگا، اور زکوٰۃ کو دینے والا تھا۔ یہ کوئی عام انسان، یہ کوئی چائے خانوں میں بیٹھ کر بات چیت کرنے والا نہیں تھا، اپنے اوقات کو ضائع کرنے والا نہیں تھا، لیکن اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور سب برباد ہو گئیں۔ ذرا سوچئے کہ کوئی شخص کسی سوراخ والے پیالے میں اگر پانی بھر رہا ہو تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ لوگ یہی نہ کہیں گے کہ کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ ایک تو اس میں سوراخ ہے اور اس میں پانی بھرے جا رہا ہے۔ تو یہی حال آج امت کا ہے کہ ایک طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، گویا کہ ہم جو نیکی نمازوں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں ہمارے اندر سوراخ ہے اور وہ نیکی ہم سے نکل کر کے کسی اور کی جانب جا رہی ہے۔ تو ہمیں اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا، صرف نماز اور روزے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، یعنی گھر میں آ کر کے راحت اور سکون ملے۔ یہ نہیں کہ گھر آ کر کے تم کو تنگی محسوس ہو اور گھر کاٹنے لگے اور نکل کر کے جا کر
ادھر ادھر ٹہلو اور بیٹھکوں میں بیٹھو، چائے خانوں میں بیٹھو اور دوسروں کی غیبتوں میں مبتلا ہو۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب گھر بھی سکون اور عافیت کا گھر ہو۔ اگر گھروں کے اندر بھائی بھائی میں جھگڑے ہوں، باپ بیٹے میں جھگڑے ہوں یا شوہر بیوی میں جھگڑے ہوں تو وہ گھر جہنم کا نمونہ رہے گا، اس گھر کے اندر سکون اور عافیت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اس گھر کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ گھر بھی اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہی بنے گا۔ اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں، ہم اس کے سامنے اپنے نبی کی تعلیمات پیش کریں۔ وہ کتنے دن گالیاں دے گا، کتنے دن غیبت کرے گا، آخر میں آتے آتے ایک وقت آئے گا کہ وہ گھر والا بھی اور وہ بھائی اور جس سے بھی جھگڑا ہے وہ سب بدل جائیں گے۔ تیسری اور آخری چیز جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وَأَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہاتے رہو، یعنی جو گناہ ہو گئے ان کے اوپر آنسو بہاتے رہو اور ان کے اوپر روتے رہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہو۔ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہم سب سے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو شخص اپنی گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ کے آگے معافی مانگے تو اللہ کی رحمت بھی اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں دو قطرے انتہائی قیمتی ہیں، ایک شہید کا قطرہ، شہید کے خون کا قطرہ جو زمین پر گرے اور اس کے گرنے سے پہلے ہی شہید کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے سامنے ندامت کا ہو، یعنی کوئی شخص آنسو بہائے، ندامت کا آنسو بہائے اور اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور اپنے لیے معافی طلب کرے۔ آج ہم سب خوب حدیثیں سنتے ہیں، ہم سب خوب روایات سنتے ہیں، ہمیں دین کی ہر باتیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل عمل کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگتا ہے، اور اسی طرح وہ بڑھتے بڑھتے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور اس کا دل پورا سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اب اس کے اندر خیر کی کوئی بات داخل نہیں ہوتی، اس کو خیر کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اب یہ صاف کیسے ہوگا اور اس کے اندر خیر کی بات داخل کیسے ہوگی جب تک ہم اپنے رب کے آگے توبہ اور استغفار نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے رب کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے نہیں، تب تک وہ دل صاف اور ستھرا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ دنیا ہمیں دنیا کمانے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ زندگی دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ملی ہے۔ یہاں سے کب کسے جانا پڑ جائے اور کیسے جانا پڑ جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اپنے رب کی جانب متوجہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس فکر کے اندر بیٹھے ہیں کہ ابھی تو ہم اتنے بڑے ہیں اور ابھی تو ہمیں اتنے دن رہنا ہے، تو ہم سے بڑا غافل انسان کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم اس دن کے انتظار میں ہیں کہ جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے اور وہاں جا کر کے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو اور ہم اس دن صرف پچھتانے کے سوا کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں؟ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہمیں ایسے وقت کے آنے سے پہلے اپنی آخرت کو بنانا اور اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے،
اور اس کا ذریعہ اس دنیا کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ، اپنے روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ، اسی طرح اپنے ذکر و اذکار اور اپنی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا پڑے گا، اپنے معاملات کو بھی درست کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے، کس کے کیا حقوق ہیں، اس میں کیا کوتاہی ہو رہی ہے، ہمیں ہر چیز کے اوپر غور کرنی پڑے گی اور اس کو صحیح طریقے پر ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔